आज ड्राइवर अंकल अभी तक आए ही नहीं, कितना लेट कर दिया है इन्होंने। अनी ने स्कूल के गेट के बाहर खड़े होते गाड़ी की तरफ देखा था और कहा था। जब ही एक ब्लैक रंग की गाड़ी इसके अकब में आकर खड़ी हुई थी और गाड़ी से निकलकर कोई इसकी तरफ बड़ी खामोशी से बढ़ा था। हेलो बेटा, वासिफ ने हनी के पीछे से निकलते कहा था। हेलो अंकल, हनी ने मुस्कुराते हुए कहा था। बेटा, वो आपके चाचू गाड़ी में बैठे आपको बुला रहे हैं। वासिफ ने सामने गाड़ी में बैठे अर्शल की तरफ इशारा किया था। ओह वाह, मुझे चाचू लेने आए हैं, मज़ा आएगा। हनी ने दूर गाड़ी में बैठे हाथ का इशारा करते अर्शल को देखा था और एक्साइटमेंट में वो ये देखना भूल ही गया था कि वो तो सिर्फ हाथ हिला रहा है, इसमें कोई हरकत नहीं है, और वासिफ के साथ इस तरफ बढ़ गया था। चाचू, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि आप मुझे। अभी वो इससे ज़्यादा कुछ लफ्ज़ बोलता। इसके मुंह पर रुमाल रखा गया था और इसे बेहोश कर दिया गया था। वासिफ ने इसे गाड़ी में डाला था और फिर ड्राइविंग सीट पर रखे अशल के पोस्टर को उठाकर तोड़कर बाहर फेंका था। जिस वक्त हनी ने इसे दूर से देखा था तो वो इसे असली अशल ही लगा था, जो दूर बैठा इसे हाय कर रहा था। वासिफ ने बड़ी होशियारी से इस पोस्टर को इस तरह बनवाया था कि वो दूर से देखने वाले को असल ही लगे और वो हनी को आसानी से बेवकूफ़ बना सके, जो कि इसने कर लिया था। यह आइडिया भी इसे रात ही आया था। वो पिछले 20 सालों से आलम के साथ था। इसे आलम की इतनी आदत हो गई थी कि वो इसे तन्हा नहीं छोड़ सकता था। वो इसकी डांट सुनता था, इसकी बातें सुनता था, मगर वो इसे तन्हा नहीं करता था। अब भी वो सिर्फ और सिर्फ आलम को खुश करने के लिए हनी को अगवा करके इसके सामने पेश कर रहा था। हनी स्कूल यूनिफॉर्म पहने बेहोश पिछली सीट पर लेटा था और वासिफ जल्दी से जल्द गाड़ी चलाते इसे आलम के पास ले जाना चाहता था। आलम के फार्म हाउस पहुंचकर वो हनी को बाजू में उठाए वो नीचे तहखाने की तरफ गया था। तहखाने में बने कमरों में से एक कमरे में इसे बेंच पर लिटाया था। ये कमरा जेल की सलाखों जैसा था, छोटा सा बंद कमरा जिसमें सिवाय एक बेंच के कुछ भी नहीं था। बड़ी आसानी से इसे इस घुटनज़दा कमरे में बंद करते वासिफ ने बाहर निकलते सलाखों नुमा दरवाजे को बाहर लॉक किया था और फिर तेज़ी से बाहर निकला था और मोबाइल निकाला था और आलम का नंबर डायल किया था। हेलो, आलम की नींद भरी आवाज़ सुनाई दी थी। सर, मैं वासिफ बात कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ बताना। इससे पहले कि वो और भी कुछ कहता, हरी आंखों ने बेजारी से कॉल कट की थी और फ़ोन रखा था, फिर आंखें मूंद ली थी। क्या करूं आलम सर, बहुत गुस्सा है मुझसे। कैसे इनका गुस्सा कम करूं? हाँ, मैं वीडियो क्लिप बनाकर सेंड करता हूं इनको, वासिफ ने पुरसोच अंदाज अपनाते कहा था और फिर जल्दी से मोबाइल का कैमरा ऑन करते सलाखों वाले दरवाजे के बाहर खड़े होते हनी की वीडियो बनाई थी और आलम के नंबर पर सेंड की थी। वो जानता था जैसे ही आलम इस वीडियो पैगाम को देखेगा इसे कॉल लाजमी करेगा। आलम ने जैसे ही आंखें बंद की थी, वीडियो बीप ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ दिलाई थी। गुस्से से इसने मोबाइल की तरफ देखा था, फिर सर खुजाते इसने ना चाहते हुए भी हरी आंखें खोली थी और व्हाट्सएप पर वासिफ के भेजे गए नंबर से वीडियो पैगाम खोला था। जैसे जैसे वीडियो वो देखता गया था, इसकी आंखें चमकने लगी थी। हरी आंखों में गुस्से की बजाय एक सुकून उतरा था। हा हा हा, वो हंसा था और हंसता चला गया था। इसका कहका इतना शदीद था कि हरी आंखों में नमी भरने लगी थी। दरो दीवार से हम गए थे। इसने हंसते हुए वासिफ का नंबर मिलाया था। वासिफ, जो इस ही की कॉल का इंतज़ार में था, कॉल आते ही इसने फ़ोन उठाया था। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। यू नो वॉट वासिफ, तुम्हारे काम का आलम ऐसा ही तो ख़ायल नहीं है। क्या शानदार काम किया है तुमने। आई एम इम्प्रेस्ड। आलम ने बिस्तर से उठते स्लीपिंग गाउन उतारकर कांच पर फेंकते शीशे में अपने वजूद पर नजरें जमाते वासिफ को सराहते कहा था। वो इस वक्त जस्ट एक छोटी सी मिनी शॉर्ट्स में मौजूद था। गंदमी जिस्म और सब्ज आंखें, खड़ी नाक, बिलाशुबा वो भी खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत था। सर, आप खुश हैं ना? मुझे बस आपकी
خوشی چاہیے اور کچھ نہیں، واصف نے جب سے کہا تھا۔ خوشی بہت چھوٹا لفظ ہے واصف، تم نے مجھے سرپرائزڈ کیا ہے۔ تم سوچ نہیں سکتے تم نے مجھے کتنا بڑا سرپرائز دیا ہے۔ وہ بس اشل کی آخری سانسوں تک کا وہ کارڈ ہے ہمارے پاس جسے ہم ہر وقت استعمال کریں گے۔ میں اس کے سامنے نہیں جا سکتا مگر تمہیں اسے ایسا ٹارچر کرنا ہے کہ وہ اپنے چاچو کو ملنے کے لیے تڑپے۔ اس کے لیے وہ جتنا تڑپے گا، جتنا سسکے گا، وہ ساری ویڈیوز ریکارڈ کر کے تم ڈیفرنٹ اکاؤنٹ سے اس اشل کو بھیجو گے اور پھر عالم کو سکون ملے گا۔ ان دونوں کی تڑپ دیکھ کر، ان کی سسکتا دیکھ کر اس نے زہرخند لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، واصف نے فرما برداری سے کہا تھا۔ آج تم کچھ بھی مانگ سکتے ہو مجھ سے واصف، کیونکہ ہنی وہ طوطا ہے جس میں احسن اور اشل کی جانیں اٹکی ہوئی ہیں، اس نے دانت کچکچاتے کہا تھا۔ میری چاہت آپ جانتے ہیں، واصف نے امید بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ بیمار لڑکی تمہارے کسی کام کی نہیں واصف، وہ صرف اور صرف سزا ہے اپنے باپ کے کیے کی اور اشل کے باپ کے کیے کی، اس نے واصف کو سمجھایا تھا۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے، اس نے وانیہ کا چہرہ اپنی نظروں کے سامنے لاتے کہا تھا۔ کتنے دن کی محبت، لاسٹ ٹائم بھی تم نے نائکی کے لیے یہی کہا تھا۔ عالم نے اس کو ڈپٹا تھا۔ جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا شاید تب تک میں پچھلے 6 سال سے اس کو اپنے لیے مانگ رہا ہوں، آپ بھی تو بضد ہیں۔ عالم نے شکوہ کیا تھا۔ تم بول رہے ہو وہ میری منگیتر ہے اور گونگی ہے، ہا ہا ہا۔ عالم کا یہ کہتے لہجے بے ساختہ تھا۔ یہ تو میں ہی جانتا ہوں کہ نہ تو وہ لڑکی گونگی ہے اور نہ ہی آپ کی منگیتر۔ تیمور اشرف کی بڑی بیٹی، سفیر لوگاری کی بھانجی آئینہ تیمور کی بہن، صرف اور صرف اپنے باپ کے کیے گئے جرائم کی سزا بھگت رہی ہے، اس نے بھی دو بدو جواب دیا تھا۔ عالم امپریس ہوا تھا اس کے جواب سے۔ نکاح کرو گے اس سے؟ عالم نے پوچھا تھا۔ نہیں، ضرورت پوری کرنے کے لیے نکاح ضروری تو نہیں، ویسے بھی میں یہ بیوی والے جھنجٹ نہیں پال سکتا، اس نے نفی میں سر ہلاتے کہا تھا۔ پھر یہ کہ اشل سفیر کی سیکرٹری کے فرائض جو لڑکی انجام دے رہی ہے، آپ اس کا نام نہیں جاننا چاہیں گے؟ واصف نے گویا تجسس سے کہا تھا۔ عالم کی بات کاٹتے، ضرور جاننا چاہوں گا، عالم نے ہری آنکھیں گھماتے کھڑکی کے پردے ہٹاتے کہا تھا۔ اشل سفیر کی سیکرٹری آئینہ تیمور ہے عالم سر، اور میرے خیال سے بہت جلد آئینہ کو وانیہ تیمور کی پریگننسی رپورٹ ملنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں اشل کو چاروں طرف سے ایسے الجھا دوں کہ وہ چاہ کر بھی اس سب سے باہر نہ نکل سکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے اپنی ناک رگڑتے گویا عالم کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ او، تو مطلب آئینہ تیمور وہ لڑکی جو اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے رات دن ایک کر رہی ہے، واصف کے ساتھ مل کر وہ اس ہانیہ کے قاتلوں کو بھی ڈھونڈے گی، اشل کے ساتھ مل کر، ہا ہا ہا۔ واصف، یہ سارے اچھے لوگ ہمیشہ ایک سائیڈ کیوں ہو جاتے ہیں؟ جیسے آج سے 6 سال پہلے میرے باپ کو چھوڑ کر میری ماں اور باقی سب ایک سائیڈ ہو گئے تھے، مگر میرے باپ کی اور میری لسٹ میں وہ آج بھی گڈ نہیں ہو سکے، اس نے کروفورڈ سے کہتے کہکہا لگایا تھا۔ آپ کے باپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، وہ اپنی جنگ نہیں لڑ سکے عالم سر، کیونکہ وہ اکیلے تھے، اور اب آپ ان کے ایک ایک دکھ کا، ایک ایک درد کا، ان کی ایک ایک تکلیف کا بدلہ لیں گے تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ واصف نے جیسے اسے مزید بھڑکایا تھا، مزید اس میں بدلے کی عزم کو جھونکا تھا۔ دیکھنا تم عالم، میرے پاپا مجھ پر پراؤڈ فیل کریں گے جب سفیر خاندان کا ایک بھی نام لیوا اس دنیا میں نہیں بچے گا، اور وہ دن دور نہیں۔ تم ایسا کرو، جاؤ اور جا کر وانیہ کو اپنا بنانے کی تیاری کرو۔ ویسے یار، اگر آئینہ کو رپورٹ بھجوانی ہے تو پھر ہم جھوٹی رپورٹ بھی تو بھجوا سکتے ہیں، اس نے اپنی رائے دیتے کہا تھا۔ نہیں سر، میں چاہتا ہوں کہ وہ اصل میں میری وجہ سے پریگننٹ ہو، کیونکہ میں نے 6 سال اس کا ہجر کاٹا ہے، آئی مین اس کے جسم کا، اس نے استہزائیہ ہنسی ہنستے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے، جیسے تم خوش، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب آئینہ کو بھی آئینہ دکھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس نے گویا واصف کو
خوش کیا تھا اپنی بات سے اور فون رکھ دیا تھا۔ تم دیکھنا ارشل، تمہاری گردن میں دھیرے دھیرے اتنے جھٹکے دوں گا کہ تم ہر جھٹکے کے ساتھ سنبھلنے کے بجائے مزید کمزور ہوتے جاؤ گے۔ اس نے ٹیبل پر پڑا ویب اٹھاتے اس کا گہرا کش لیا تھا اور الماری سے اپنے کپڑے نکالے تھے۔ مفادہ میری جان، تم سے ملنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کہتے اس نے انٹرکام اٹھایا تھا اور پھر ناشتے کا کہتے وہ واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ واہ بچے، تم تو بہت خوش قسمت ثابت ہوئے ہو۔ میرے لیے وہ کام جو پچھلے 6 سالوں سے اٹکا ہوا تھا تمہارے آتے ہی مکمل ہو گیا، کہتے خوشی سے جھومتے وہ تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ نیچے ایک بچہ بنتا ہے، صرف اور صرف اس کے پاس پانی رکھنا، اس کے علاوہ اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ دینا، چاہے چیخیں چلائے روئے کان بند کر کے بیٹھے رہنا۔ گاٹ اٹ؟ اس نے تہہ خانے کی سیڑھیوں کے سرے پر کھڑے ایک ماتحت سے کہا تھا اور پھر تیزی سے وانیا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا جو چٹلیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ واصف کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں، رنگ پیلا پڑا تھا، ایسے کہ جیسے وہ اس کی نظروں سے خود کو بچانا چاہتی ہوں۔ سویٹ ہارٹ، یو نو واٹ، یو آر بیوٹیفل۔ 6 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم پر پچھلے 6 سال سے نظریں ہی ہے میری۔ اس نے اس کے رخسار پر ہاتھ کی پشت پھیرتے گہری بے باک نظروں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگا۔ ہاتھ کیا، تمہیں خود کے ساتھ مسروق کرنا چاہتا ہوں۔ بہت خوبصورت ہو تم، بالکل ایک حسین افسرہ کی طرح۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیوں کم کم دیکھنا آتا تھا؟ کیونکہ تمہیں دیکھ کر میرا روم روم جلتا تھا، خود پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا، میری ہوس بڑھ جاتی تھی۔ مگر اب مجھے عالم سر نے اجازت دے دی ہے تمہارے جسم پر اپنے 6 سال کے انتظار کو وار کر تمہاری پریگنینسی رپورٹ تمہاری بہن کو بھجوا کر میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماں بننے کا حق چھین لوں گا۔ اپنے باپ کے کیے کا پھل تم کاٹو گی۔ جب تم اور تمہاری بہن تکلیف میں ہوگی تو عالم سر کو سکون ملے گا اور یہ سکون مجھے راحت دے گا، کہتے اس نے جھک کر اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھتے چاہے تھے جب اس نے پوری شدت سے خود کو پرے کھسکایا تھا۔ وانیا، اب تم جو مرضی کر لو، مجھ سے تمہیں اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں صرف اور صرف تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں رات تک اپنے کچھ ضروری کام کر کے تم تک پہنچ جاؤں گا۔ تب تک خود کو تیار رکھنا، کیونکہ تمہارے چیخنے چلانے کے باوجود بھی میں اپنا کام اچھے سے کر سکتا ہوں۔ وانیا تیمور، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اسے اپنے لفظوں سے لرزاتے اس نے کہا تھا اور پھر اس کے گال پر اپنے سلگتے لب رکھتے اس کے جسم پر اپنا ہاتھ کو رینگتا وہ اسے زلزلوں کی زد میں چھوڑ گیا تھا۔ کیا کرتی وہ کسے بتاتی؟ کوئی تھا بھی نہیں جسے وہ بتاتی۔ اگر وہ باسم کے سامنے منہ کھولتی تو اس کی بہن کی عزت اور زندگی داو پر لگی تھی اور اسے اپنی بہن اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی۔ وہ اس دن کو کوس رہی تھی جب اس نے اپنی ماں کے مر جانے کے بعد آئینہ کو ساتھ لے کر واپس آنے اور یہاں رہنے کے بارے میں سوچا تھا۔ اس کے آنسو کسی قطار کی طرح بہہ رہے تھے آنکھوں سے، وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اتنے سالوں سے جو پہرا عالم نے اس کے ارد گرد باندھا تھا وہ ٹوٹ جانا تھا آج۔ وہ صرف عالم کی حد بندی کی وجہ سے ہی تو واصف کی ہوس سے بچی ہوئی تھی اور آج وہ اسے اندھیا دے گیا تھا۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ اسے عالم نے اجازت دے دی ہے تو وہ وانیا کو یقین تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ عالم کی اجازت کے بغیر واصف ایسی بات مذاق میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کھولو، اوپن دا ڈور پلیز۔ کون ہو آپ لوگ؟ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم ہی تھی اور بے بسی سے رو رہی تھی جب اس کے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی اور بلکنے کی آواز آئی تھی۔ تبھی اس نے دروازے پر کھڑے ملازم کو دیکھا تھا جو موبائل ہاتھ میں پکڑے اس کے کمرے کے باہر پہرا دے رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ شاید وہ آوازیں موبائل سے آ رہی ہیں، مگر نہ جانے کیوں اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ آوازیں اس کے بیڈ کے نیچے سے آ رہی ہیں۔ اس نے اگنور کرتے آنکھیں بند کی تھی، سوچتے سمجھنے کی صلاحیت تو سلب ہو چکی تھی۔ یا اللہ پلیز مجھے اور میری عزت کو بچا لے، میرا آپ کے سوائے کوئی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میں کس لیے آئی تھی یہاں؟ صرف اور صرف وکیل بن کر اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈنے اور بدلے میں مجھے
ملا کیا یہ سب کچھ؟ پلیز میرے رب میں میری مدد کرنا، میری آبرو کو محفوظ کرنا، نہیں تو مجھے اتنی ہمت دینا کہ میں خود اپنی عزت بچا سکوں، روتے ہوئے اس نے کہا تھا اور دل سے دعا کی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ آؤ اشل، مجھے آئینہ نے بتایا کہ تم نے رات اربت اور مفاتہ کا نکاح کروا دیا ہے۔ واسف انکل نے اشل کے اندر آتے ہی اس سے کہا تھا، اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا واسف انکل، میرے پاس آپ نے شاید نیوز نہیں دیکھی، اس نے کرسی پر بیٹھتے کہا تھا۔ نہیں بیٹا، نیوز تو نہیں دیکھی، مگر ان کی معافی صبح سے ہر نیوز چینل پر دیکھ چکا ہوں۔ واقعی تم نے کیا پلٹا مارا ہے، آئی ایم امپریسڈ۔ اس کیس کو دیکھنے کے لیے بھی تمہیں ایسی ہی سپورٹ کی ضرورت ہے، انہوں نے اسے سراہتے کہا تھا۔ میں کوشش کروں گا واسف انکل، آپ مجھے کچھ بتانے والے تھے، اس نے ان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ بتانا تو مجھے تمہیں بہت کچھ ہے، مگر پہلے تم بتاؤ، تم نے غالیہ سے بات کلیئر کی، اسے بتایا کہ تم نے یہ کیس صرف اور صرف دشمن کو الجھانے کے لیے اس پر کیا ہے، جبکہ تمہیں اس پر یقین اسی رات آ گیا تھا جب اس کا باپ اس کے گھر مردہ حالت میں پایا گیا تھا، انہوں نے اشل کی طرف دیکھتے لہجے میں تائید لاتے کہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا واسف انکل ابھی یہ سب احسن بھائی یا غالیہ کو مجھے بتانا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو شخص میرے گھر میں گھس کر میری بھابھی کو مار سکتا ہے وہ میرے اور غالیہ کے تعلقات، ہمارے درمیان موجود خالش پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں ابھی اپنا اعتبار غالیہ کو نہیں سونپ سکتا، وہ جتنا تڑپے گی دشمن اتنا بے فکر ہوگا اور میرا کام اتنا آسان ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے اور میرے درمیان رہے گی تو زیادہ بہتر رہے گا، اس نے اپنی طرف سے دلائل دیتے کہا تھا۔ مگر بیٹا، ایسے تم اس بچی کو بے اعتباری سونپ دو گے، وہ تمہارے قریب ہونے کے بجائے دور ہو جائے گی اور شاید تم سے نفرت بھی کرنے لگے، اور پھر تم دونوں کا رشتہ۔ واسف انکل پریشان ہوئے تھے اس کی بات سن کر۔ مجھ سے نفرت اور بے اعتباری کا حق میں نے اسے دیا ہی نہیں ہے واسف انکل، وہ اشل سفیر کی بیوی ہے، اسے اپنی محبت پر یقین ہونا چاہیے، وہ محبت جو اس رات میں نے اس کی الماری میں موجود کاغذوں، اس کی ڈائریوں اور اس کے تھانے میں موجود موبائل میں موجود تصویروں میں دیکھی اور پڑھی تھی۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے غالیہ کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے سجاتے کہا تھا۔ اس کا ڈرا روپ اس کی آنکھوں کے سامنے آتے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ تو اس کا مطلب تم نکاح کی رات میرے منع کرنے کے باوجود اس کے گھر کی تلاشی لینے گئے تھے، واسف انکل نے غصے سے گھورتے کہا تھا۔ کیا کروں انکل، یہ ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے ایویڈنس تو ڈھونڈنے ہی تھے نا مجھے، کیونکہ مجھے شک ہو رہا تھا کہ کہیں اس سب میں اس کا باپ تو شامل نہیں تھا، کیونکہ دشمن اس کے باپ کو بھی مار چکے تھے، اس نے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ تو اس کا مطلب تمہیں اس سب کے بعد غالیہ پر یقین آیا تھا، انہوں نے اس کو کوستے کہا تھا۔ بالکل نہیں، مجھے غالیہ پر یقین تبھی آ گیا تھا جب اس نے اس 4 انگلیوں والے مرد کو دیکھا تھا ہانیہ بھابھی کے کمرے سے نکلتے، مگر جب میں نے اس کے الزام کی تردید کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اشل سفیر، مجھے میری محبت پر یقین ہے، مجھے تم پر یقین ہے، تم کہہ رہے ہو کہ تم وہ نہیں تھے، تو غالیہ فضل آنکھیں بند کر کے اس بات پر یقین کرتی ہے۔ پہلی بار مجھے اس پر تب یقین آیا تھا، اس کی معصومیت پر اور اس کی بے گناہی پر یقین آیا تھا۔ دوسری بار مجھے اس پر تب یقین آیا تھا جب اس ہجوم میں کھڑی عورت نے مجھ پر الزام لگایا تھا اور اس نے نفی میں سر ہلاتے اس الزام کو رد کیا تھا۔ واسف انکل، ہانیہ بھابھی نے جب مجھے غالیہ کی تصویر بھیجی، میں نے دیکھے بغیر ڈیلیٹ کر دی، کیونکہ میں چاہتا تھا میں شادی اس سے کروں جو میرے روبرو ہو اور جس سے مجھے پہلی نظر میں محبت ہو جائے، جس کی معصومیت، جس کے دل نشین آنکھیں مجھے اپنے سحر میں جکڑ لے۔ اور یہ سب میرے ساتھ تب ہوا جب میں غصے میں غالیہ سے ملنے گیا تھا جیل میں، اور وہ مجھے ایک قاتلہ کے روپ میں ملی، اور بس پہلی نظر میں وہ پوری شدت اور محبت کے ساتھ اشل میں اترتی چلی گئی۔ اس نے کھوکھلی ہنسی ہنستے کہا تھا۔ بس اس وقت مجھے ہانیہ بھابھی کے قتل کا غصہ غالب آیا ہوا تھا اور بہت برا ٹریٹ کیا میں نے اس معصوم کے ساتھ۔
یو نو واٹ واسے انکل، آج سوچتا ہوں تو خود کو کوستا ہوں کہ کاش میں غالیہ کی تصویر دیکھ لیتا، کاش میں بہت پہلے پاکستان آ جاتا، پھر یہ سب نہ ہوتا جو ہو رہا ہے۔ وہ میری بھابھی کی زندگی میں، میری دنیا میں شامل ہوتی اور سب ٹھیک ہو جاتا۔ اس کی آواز میں دکھ تھا، صدمہ تھا، بہت کچھ ٹوٹا تھا اس کے لہجے میں۔ مگر نکاح کے پیپرز پر سائن کرتے میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ اب جیسا دشمن چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں غالیہ پر ستم ڈھاؤں تو یہی صحیح، مگر اب مزید میں اپنے کسی پیارے کو دشمن کے بھیٹ نہیں چڑھنے دے سکتا۔ اس نے اپنے لہجے کو ٹھوس بناتے ایک عزم اور پختگی سے کہا تھا، اور وہ جو روز ٹوٹے گی تمہاری بے اعتباری سے۔ بے اعتباری کی مار بہت بری ہوتی ہے اشل بیٹا۔ واضح انکل، اس کی آواز کھائیوں سے آتی محسوس ہوئی تھی اشل کو۔ واضح انکل کی آواز کھائیوں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اشل کو۔ وہ اشل سفیر کی بیوی ہے واضح انکل، اسے مضبوط بننا ہے اور مجھے اپنے خاندان کو دشمن کے چال سے بچانا ہے۔ اس کے لیے وہ مجھے برا سمجھے، مجھ پر بے اعتباری کی شک ڈالے یا پھر مجھ سے نفرت کرے، مجھے منظور ہے، مگر میں اپنے سے جڑے کسی رشتے کو اب مزید کھونے کی گنجائش نہیں رکھتا۔ وہ ضدی ہوا تھا۔ اشل تم، میرے خیال سے واضح انکل، اب ہمیں کام پر فوکس کرنا چاہیے، بیکار بحث نہیں۔ آپ مجھے بابا کے متعلق کچھ بتانے والے تھے۔ اس سے پہلے واضح انکل کچھ مزید کہتے اشل نے ان کی بات کاٹتے کہا تھا، ہاں اشل، بات کچھ یوں ہے کہ یہ دشمنی، میں نے آپ کو منع کیا تھا واضح انکل کہ آپ اشل کو کچھ نہیں بتائیں گے، مگر آپ باز کیوں نہیں آ رہے؟ اس سے پہلے کہ واضح انکل کچھ بولتے، احسن تن فن کرتا اندر داخل ہوا تھا اور غصے سے غرایا تھا۔ مگر احسن، ہانیہ سفیر اور مدیحہ کے کیس کو حل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ انہوں نے اسے سمجھاتے کہا تھا، ہمیں کوئی کیس نہیں لڑنا، کچھ بھی نہیں کرنا، چلو اشل۔ احسن نے اشل کا ہاتھ پکڑا تھا، بھائی مجھے یہ کیس لڑنا ہے، ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس نے احسن کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے کہا تھا، اشل دیکھو میری جان، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ میں تمہارا بھائی احسن بھائی تم سے کہہ رہا ہوں نا، ہمیں انویسٹیگیشن نہیں کروانی، بلکہ ہم نہ یہاں سے سب کچھ ریپ اپ کر کے لندن چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ احسن نے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، اسے سمجھاتے، میں بزدل نہیں ہوں احسن بھائی، ڈر کر بھاگ جانے والوں میں سے نہیں ہوں، آپ کو جانا ہے تو جائیں، مگر اشل سفیر کہیں نہیں جائے گا۔ اس نے احسن کے ہاتھ اپنے گالوں سے جھٹکتے کہا تھا، تم میری بات نہیں مانو گے؟ اس نے بے یقینی سے کہا تھا، نہیں، کیونکہ مجھے میرے خاندان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس نے صاف انکار کیا تھا، اشل میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میرا واحد سہارا ہو تم۔ احسن کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اگر میری موت لکھی ہے نا بھائی تو وہ مجھے یہاں کیا لندن میں بھی آ جائے گی، اور اگر رب نے میرے حصے میں میرے خاندان کی حفاظت سونپی ہے تو آپ کیا مجھ سے یہ ہمت کوئی نہیں چھین سکتا۔ پلیز ڈرنا چھوڑ کر رب پر بھروسہ کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ کسی کو بے نقاب کرنا چاہتا ہو ہمارے ذریعے، کہتے اس نے امید بھری نظروں سے احسن کی طرف دیکھا تھا۔ اشل، وہ جو کوئی بھی ہے بہت خطرناک ہے۔ احسن نے آخری کوشش کی تھی، کیا اس کا خطرناک ہونا آپ کا آپ کے رب پر بھروسے سے زیادہ ہے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ نہیں، احسن نے زیر لب کہتے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ تو بھروسہ رکھیں، نا امیدی اور مایوسی کفر ہے، اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے جہاد بہترین عمل ہے۔ اس نے احسن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہاتھ دبایا تھا۔ احسن نے مثبت انداز میں سر ہلاتے اسے اجازت دی تھی، بہترین جو کام میں پچھلے 6 سالوں سے نہیں کر پایا وہ تم نے 6 منٹ میں کر دیا اشل۔ واضح انکل مسکرائے تھے، اسی لیے کہ میں آپ سے بہترین وکیل ہوں، اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل نہیں، انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی تھی، مگر اشل تم مجھ سے کچھ بھی چھپا کر نہیں کرو گے اور غالیہ کو اس کیس میں نہیں گھسیٹو گے، وہ بچی ہے، بے قصور ہے۔ احسن نے اپنے لہجے میں تنبیہ لاتے کہا تھا، غالیہ کا اس کیس میں ہونا بھی ایک طرح سے اس کیس کو حل کرنے کے لیے ہے۔ پلیز احسن بھائی، آپ کو مجھ پر ٹرسٹ کرنا ہوگا، بھروسہ رکھیں، اشل سفیر کچھ غلط نہیں کرے گا۔ اس نے احسن کو یقین دلاتے کہا تھا، ایک بار پھر سوچ لو باسم، پکڑے گئے نا تو ہمارے کریئر تو ڈوبیں گے، ہمیں جیل بھی ہو سکتی ہے ایک بیمار لڑکی اغوا کرنے پر۔
बासिम के दोस्त ने कहा था, अभी ये सब बातें छोड़ो, ये सोचो कि अंदर कैसे घुसना है। इतनी सिक्योरिटी के होते हुए जगह जगह तो पहरेदार खड़े हैं। बासिम ने महलनुमा हवेली की पिछली दीवार के पार खड़े अपने दूसरे दोस्त से कहा था, ये तो तुझे पता होगा, निकम्मे इंसान, अगर लड़की उठानी थी तो ढंग का आइडिया ही बना लेता। इसके दोस्त ने इसे लताड़ा था। मुझे लगा था मेरे दोस्त मेरा साथ देंगे, कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में होगा, मगर नहीं। तुम लोग तो मैनेज कर लोगे, लेकिन तुम तो बत्तीसा लेने के काबिल भी नहीं हो, हरामखोरों, बासिम ने गुस्से से कहा था। और वो दोनों की करके हंसने लगे थे। कौन है वहाँ? इससे पहले कि वो मजीद हंसते, किसी ने इनके सर पर आते कहा था, और इन दोनों के जैसे रूह फना हुई थी। मनुसो, जल्दी छुपो, क्यों मरवाना है? बासिम ने इनकी गर्दनों में हाथ डालते घसीटते हुए कहा था, और पास ही एक बरगद के पेड़ के पीछे छुप गए थे। क्या हुआ, कोई था क्या? दूसरे पहरेदार ने पहले पहरेदार के करीब आते कहा था। पता नहीं यार, बड़ी साफ सरगोशियां की आवाज़ आ रही थी। जब यहाँ पहुँचा तो कुछ भी नहीं है। पहरेदार ने बताया था, तुझे मैंने इस दिन भी मना किया था, रात के वक्त इस तरफ ना आया कर। वो जो सामने दरख्त है ना, इस पर जिन्नात का बसेरा है, रात के वक्त इस तरफ आना ममनू है। ये बरगद का दरख्त हज़ारों साल पुराना है। चल जल्दी यहाँ से, इससे पहले कि जिन्नात को हमारा आना बुरा लग जाए। आने वाले पहरेदार ने पहले पहरेदार से कहा था, और इसीलिए वहाँ से चल दिया था। और बदगर के पेड़ के नीचे छिपे बासिम के दोनों दोस्तों की रूहें ये सुनकर जैसे कब्ज होने के करीब आ गई थी। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हम्द अल क़य्यूम। इसके दोनों दोस्तों ने, बिलाल और आरिफ ने ज़ेर लब वर्द करना शुरू किया था। बासिम के लबों पर मुस्कुराहट फैली थी, इनके चेहरों पर खौफ देखकर। तुम लोग ऐसा करो, यहीं रुको, मैं आगे होकर देख कर आता हूँ, कहते वो आगे बढ़ा ही था कि नहीं, कैसा दोस्त है तो हमें जिन्नात के हवाले करके जा रहा है। बिलाल और आफिफी ने इस तक पहुँचते इसे पीछे से पकड़ा था। क्या हो गया है यार? ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे तुम दोनों कहीं से भी डॉक्टर नहीं लग रहे, किसी भी बेवकूफ़ की बातों में आ गए हम। वैसे भी तुम लोगों के जैसे हुलिये हैं, इनसे मर्द औरत कम, खुसरे ज़्यादा लग रहे हो। खुसरों पर जिन्नात आशिक नहीं होते। वाजिब ने गुस्से से लड़ाते इनको कहा था, क्यों नहीं होती जिन्नात? जिन्नात का जिक्र तो कुरान पाक में भी है, फिर तुम कैसे कह सकते हो? अगर मुझे ज़रा भी इल्म होता, लड़की उठाने के बजाय तो हमें जिन्नात को सौंपने आ रहा है। खस में एक कदम ना चलते हम तेरे साथ। अभी हमारी शादियां होनी हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे पैदा करने के ख्वाब तो अधूरे ही रह जाएंगे हमारे। ऊपर से हमें लड़कियों के कपड़े पहनवा कर यहाँ ले आया है, ये कहकर कि इससे शक नहीं होगा कि वानिया को डॉक्टर बासिम ने अगवा किया है। बेटा, हम नहीं, बल्कि टॉप क्लास खुसरा तो तू भी लग रहा है अपने हुलिये से। दोनों दोस्तों ने दुआई दी थी। बंद करो अपनी नौटंकी, 12 बजने वाले हैं। हमें हमारे टारगेट पर फोकस करना है। इस वक्त इस फार्म हाउस में कोई नहीं आता। मैं पिछले 4 दिन से पहरे दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि वानिया के ऑफिशियल डॉक्टर 6 माह के लिए आउट ऑफ कंट्री हैं। इसीलिए अगर रात के इस पहर वानिया की तबीयत ख़राब होती है तो यहाँ से मुझे कॉल जाएगी। इसीलिए सीनियर डॉक्टर के आने का भी कोई ख़तरा नहीं। बासिम ने इनकी बोलतियाँ बंद करवा दी, इन्हें सूरत हाल से आगाह किया था। मगर हम अंदर जाएंगे कैसे? बिलाल ने पूछा था। म्याऊं म्याऊं, पास से काली बिल्ली की आवाज़ आई थी। या अल्लाह खैर, अल्लाह पाक प्लीज़ बचा ले। वो दोनों दोस्त डर के मारे बासिम के कंधे पर सवार हुए थे। खबीसों, हटो पीछे, हरामखोर, बिल्ली है वो। बासिम ने इनको खुद से दूर करते आंखें निकालते घूरा था। मम्मा, मगर यार वो देख कैसे रही है? इसके दोस्त ने डरते डरते कहा था। श्श, हुश, बासिम ने बिल्ली को भगाया था। तुम्हारी नौटंकियों में मज़ीद 15 मिनट ज़ाया हो गए हैं, इसने लफ्ज़ चबाते हुए कहा था। ये देखो, ये गैस शेल्स हैं। सबसे पहले मैं दीवार फलांग के इस पार उतरूँगा, फिर तुम दोनों आना। इसके बाद ये लिक्विड स्प्रे है जिससे हम आसानी से सारे गार्ड्स को बेहोश कर सकते हैं।
जैसे ही गैस शेल से इर्द गिर्द गैस फैलना शुरू होगी, हम ये स्प्रे हर गार्ड के मुंह पर करेंगे, जिससे वो अगले 4 घंटों तक तो होश में नहीं आने वाले। हमारा मसला हल हो जाएगा। हम वानिया तक पहुंचेंगे और बिलाल तुम जल्दी से बैग से गाड़ी मेन गेट पर लाना। हम वानिया को ले आ जाएंगे। इसने गोया पूरा प्लान बनाया था, मगर लड़कियों के गेटअप में हम दीवार कैसे फलांगेंगे? देखो तो इतनी बड़ी शलवारें पहना दी हैं। बासित, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है आज हमारी लाशें यहाँ से जाएंगी। बोला भी था ऑफिशियल गुंडे हायर कर। आफी ने अपनी शलवार संभालते कहा था, बेटा जब सीरियल किलर ऑफिशियल साथ हों तो गुंडे हायर करने की क्या ज़रूरत, जितनी तोप चीज़ तुम दोनों हो ना, अल्लाह की पनाह। आज जाऊंगा तो यहाँ से वानी को साथ लेकर जाऊंगा, वरना नहीं, या अल्लाह मदद, कहते इसने कपड़े संभालते दीवार पर चढ़ना शुरू किया था। ओ वानी, बिलाल ने टीस किया था होठों को गोल करके। बको मत, आ जाओ, अब बासिम ने दीवार की दूसरी तरफ छलांग लगाते कहा था और मास्क को मुंह पर अच्छी तरह लपेटा था। सफूरा बीबी, वानिया बीबी को कपड़े पहना दे। वासिफ साहब का ड्राइवर देकर गया है और ये कुछ फूल हैं, इनकी भी सजावट कर दे। कमरे में वो 15 मिनट तक पहुंच रहे हैं, वहां मौजूद मुलाजिम ने कहा था, वहां की हेड मुलाजमा से। सफूरा ने शॉपिंग बैग पकड़ते वानिया के कमरे का रुख किया था। घड़ी 12 बजाने को थी। चल लड़की, लगता है वासिफ मियाँ का भी इंतज़ार ख़त्म हुआ। जैसे हो तुझे देखता था और इसकी राल टपकती थी, शक था मुझे एक दिन वो तुझे हासिल कर ही लेगा, वरना आलम साहब तो बस तुझे चूमने की हद तक ही रह गया, नंबर तो वासिफ ले गया। सफूरा ने बेड पर गुलाब की पत्तियां गिराते, ड्रेसिंग पर गुलाब की पत्तियां गिराते और कमरे में जगह जगह गुलाब की पत्तियों की सजावट करते कहा था। फिर इसने छोटी छोटी मोमबत्तियां जलाई थी, जिससे मोतिये की तेज़ खुशबू निकलकर पूरे कमरे को मुअत्तर कर रही थी। वानिया के सांस सूखने लगे थे। फिर सफूरा ने रेड कलर की नेट वाली नाइटी निकाली थी, जिसको देखकर वानिया के हलक में फंदा लगा था। आंसू कतार की सूरत बहे थे आंखों से। वाह, वासिफ मियाँ के टेस्ट की दाद देनी पड़ेगी। सफ़ेद चमचमाते वजूद पर यह खूबसूरत जालीदार नाइटी में औरत होकर सराह रही हूँ, और वो तो तुझे सुबह तक नहीं छोड़ेंगे, कहते सफूरा ने आगे बढ़ते इसको उठाकर बिठाया था और इसकी शर्ट उतारी थी। इसने बड़ी हुज्जत की थी इसे मना करने की। दूसरे हाथ से इसे दूर करने की, मगर वो आधी बीमारी की वजह से मफलूज एक हिस्से को हिला भी नहीं सकती थी, ख्वाह वो सफूरा या वासिफ का मुकाबला करती। उल्टा सफूरा ने इसके हाथ को इतनी बेदर्दी से मोड़ा था कि वो कर्रा उठी थी। इसको इनर ब्लाउज और इनर पहनाकर ऊपर नेट का गाउन पहनाकर इसने चित लटाया था। इसका होशरुबा जिस्म सफूरा की भी राल टपका गया था। इसके जिस्म को देख ही रही थी वो जब मुलाजिम आया था। सफूरा, बियर भी रखवा देना कमरे में। वानिया दूसरे हाथ से चादर खींचकर खुद पर डाली थी मुलाजिम के देखने से पहले, जबकि सफूरा बेसाख्ता कहका लगा थी मुलाजिम की तरफ मुड़ी थी। इधर आ शकील, आ तुझे एक चीज़ दिखाऊं, देखेगा तू, सारी रात बेबस रहेगा, सफूरा ने कहते शकील का हाथ पकड़ते इसे वानिया तक ले जाते कहा था। नहीं नहीं, वानिया ने टेढ़े मुंह के साथ नफी में गर्दन हिलाते टूटे फूटे लफ्ज दोहराए थे। क्या हो रहा है यहाँ? इससे पहले कि वो इसकी चादर खींचकर पीछे करती, वासिफ ने कमरे में पहुंचते धाड़ते हुए कहा था, काका कुछ नहीं साहब, बीबी को दवाई देनी थी तो एक गोली कम थी, मैं शकील से कह रही थी। निकलो यहाँ से, अब जो भी है मैं कर लूँगा। और बियर कहाँ है? इसने धाड़ते हुए कहा था। साहब बस अभी ला रहा, शकील ने कांपते हुए कहा था और बाहर की तरफ बढ़ा था। सफूरा भी इसके पीछे भागी थी। तभी वासिफ के कानों में हनी की आवाज़ें गूंजी थी और वानिया को भी ये आवाज़ें वक्तन फ़वक्तन पूरा दिन आ रही थी। और हाँ, चुप करवाओ इस बच्चे को, बल्कि कहीं और शिफ्ट करो, मुझे कोई आवाज़ कोई शोर नहीं चाहिए, इसने कमरे से निकलते शकील और सफूरा को कहा था। वानिया ने वासिफ की तरफ भी यकीनी से देखा था, क्या वाकई यहाँ इसकी तरह कोई बच्चा भी कैद है? अगर कैद है तो कौन? और अब अगर
وانیا کو پتہ چل گیا ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ کیا وہ اس بچے کو واصف کے عالم سے چھٹکارا دلا سکتی ہے؟ وہ لڑکی جو اپنی عزت اور اپنی آبرو کے لیے کچھ نہ کر سکی، وہ اس کے لیے کیا کر پائے گی؟ سوچتے اس نے ڈبڈباتی نظروں سے واصف کو دیکھا تھا، جس نے سب سے پہلے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی، پھر شرٹ کے بٹن کھولے تھے، پھر پینٹ میں سے بیلٹ نکال کر صوفے پر پھینکی تھی۔ شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے اس نے ڈھیر سارا پرفیوم خود پر چھڑکا تھا۔ سر بیئر، اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، سفورا نے کمرے میں آتے بیئر اور گلاس میز پر رکھے تھے۔ سر اور کچھ؟ سفورا نے نظریں نیچے کیے کہا تھا۔ نہیں، جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے جانا، کہتے واصف نے بیئر کا گلاس بھرا تھا۔ گھونٹ بھرتے اس نے غور سے وانیا کی طرف دیکھا تھا، پھر ٹیبل پر پڑا ریموٹ اٹھاتے ساری لائٹس آف کر دی تھی۔ کمرہ پورا گپ اندھیرے سے نہا گیا تھا۔ وانیا کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ بہتے آنسوؤں سے وہ خدا سے مدد مانگ رہی تھی کہ اچانک ایک بڑی لائٹ نے اس کو آنکھوں کو سختی سے میچنے پر مجبور کیا تھا۔ واصف اس کے منہ پر ٹارچ لائٹ مارتا اس تک بڑھا تھا۔ اس کے اوپر دی گئی چادر کو جھٹکے سے اتار کر اس نے دروازے کے پاس پھینکا تھا، پھر لائٹ کو ہاتھ میں پکڑے صوفے پر بیٹھا تھا اور بیئر کا گھونٹ اتارا تھا حلق میں۔ اب اس نے ٹارچ لائٹ کو اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر مارا تھا اور پھر آہستہ آہستہ سفید پنڈلیوں تک لایا تھا، پھر اس کے پیٹ پر۔ نائٹی میں سے اس کے جسم کو دیکھتے اس نے ایک دم سے خود پر قابو کھوتے پورا گلاس گٹا گٹ حلق میں اتارا تھا۔ ٹارچ لائٹ کو اپنے برہنہ پیٹ پر محسوس کرتے وانیا نے ہچکیوں سے رونا شروع کیا تھا۔ اسے گن آئی تھی خود سے، خود کے وجود سے۔ آہا، رونا نہیں، رونے کے لیے پوری رات پڑی ہے۔ ابھی میں تمہارے جسم کے ایک ایک اینچ کو حفظ کرنا چاہتا ہوں، کہتے اس نے ٹارچ لائٹ اس کے سینے پر ڈالی تھی۔ ہاٹ، اس نے سر دہاڑتے کہا تھا، پھر ٹارچ لائٹ کا رخ اس کے لبوں پر کیا تھا۔ اگر ان کو ابھی اور اسی وقت چھو کر خراج نہ دیا گیا تو ان لبوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ جو لڑکی فالج زدہ ہوتے ہوئے اتنی خوبصورت لگ سکتی ہے، کسی بھی مرد کو اپنے حسن سے چاروں خانے چت کر دے، وہ تندرست ہو گئی تو کتنا ستم ڈھائے گی۔ تم فکر مت کرو، مجھے خوش کر دو، میرا وعدہ ہے، میں عالم سر سے کہہ کر تمہاری دوائیاں ہٹوا دوں گا، تمہیں تندرست کروا دوں گا، بس پھر تم مجھے روز خوش کرنا، کہتے وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ ٹارچ کی روشنی اس کے لبوں پر فوکس کرتے اس نے بیئر کے چند گھونٹ اس کے گلابی نرم لبوں پر گرائے تھے۔ وانیا نے ہونٹوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیا تھا۔ اس کی حرکت پر واصف ماتھے پر بل لاتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ تینوں دیوار پھلانگ کر اندر آ چکے تھے۔ پچھلے دروازے سے انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی تھی، مگر وہاں دو گارڈ موجود تھے۔ باسم نے 2 شیلز بلال اور آفی کو دیے تھے۔ تم دونوں ان کو سنبھالو، میں سامنے سے جا کر باقیوں کو سنبھالتا ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں سپرے دیتا وہ نکلا تھا وہاں سے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی بلال اور آفی نے وہاں موجود گارڈز کو بے ہوش کر دیا تھا، جبکہ باسم نے سامنے موجود گارڈ کو۔ ابھی وہ اندر بڑھ ہی رہے تھے کہ انہوں نے ڈرائنگ روم، کچن اور باقی دروازے کے نیچے سے شیل پھینکے تھے۔ آہستہ آہستہ شیلز نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ پورے گھر میں دھواں بھر گیا تھا۔ سارے ملازم آہستہ آہستہ ڈھیر ہوتے گرنے لگے تھے۔ اس کے بعد ان تینوں نے ماسک چڑھاتے آنکھوں پر گوگلز لگائے باری باری ہر ملازم کی ناک کے پاس سپرے کیا تھا۔ جب یقین ہو گیا کہ اب کوئی بھی نہیں بچا تو انہوں نے اوپر موجود کمروں کی طرف بڑھنا شروع کیا تھا۔ دبے پاؤں وہ اوپر گئے تھے۔ سامنے والے 2 کمرے کھلے ہوئے تھے، خالی تھے، مگر وانیا کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ باسم نے دبے پاؤں وانیا کے کمرے کی طرف بڑھنا شروع کیا تھا۔ وہ اس کے کمرے کے باہر گیس شیلز نہیں پھینک سکتا تھا، ان کے پاس تو سیفٹی کے لیے بہت کچھ تھا، مگر وانیا کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے کمرے کا دروازے پر ہاتھ رکھا تھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا تھا، مگر اندر اس نے جو منظر دیکھا تھا وہ اس کے قدم منجمد کر گیا تھا۔ وانیا ریڈ نائٹی میں تقریباً برہنہ حالت میں موجود تھی اور کوئی اس کے لبوں پر جھک رہا تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں اتنا ہی دیکھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر واصف نے بدمزہ ہوتے دروازے کی طرف ٹارچ ماری تھی۔ دروازے کے بیچوں بیچ کسی لڑکی کو ماسک لگائے کھڑا دیکھ کر وہ غصے سے کھڑا ہوا تھا۔
बासिम के दिमाग की रगें तनी थी। इसने अपने पैरों में पड़ी चादर उठाई थी। वानिया हैरान परेशान इसे देख रही थी। तभी बिलाल और आफी भी कमरे में आए थे। इससे पहले कि इन दोनों की नज़र भी वानिया पर पड़ती, बासिम ने बिजली की तेज़ी से आगे बढ़ते वानिया पर चादर डाली थी। बिलाल ने आगे बढ़ते लाइट्स ऑन की थी। कौन हो तुम तीनों? और यहाँ? इससे पहले वो तीनों लड़कियों को देखकर कुछ कहता बासिम ने इसका गिरेबान पकड़ते पे दर पे इस पर मुक्कों के वार किए थे कि वो जाकर दीवार के साथ लगा था। आफी ने आगे होते स्प्रे इसके खून बहाती नाक पर किया था। इससे पहले कि वासिफ उठकर इसे मारता, इस स्प्रे के जेर असर वो दौरा होकर ज़मीन पर गिरा था और होश से बेगाना हुआ था। हिम्मत कैसे हुई तेरी इसे हाथ लगाने की, इस तक पहुंचने की? साले, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुत्ते, मेरी वानी को टच भी कैसे किया तूने? इसके मुंह पर जूते की नोक से वार करते, इसके सीने पर टांगे मारते वो जुनूनी हो रहा था। वो मर जाएगा, छोड़ इसे। अभी सबसे पहले यहाँ से निकलना ज़रूरी है, बिलाल ने इसे पीछे से पकड़ते कहा था। वो दोनों कमरे की हालत से अंदाज़ा लगा चुके थे कि वानिया के साथ क्या होने वाला था, और बासिम का गुस्सा भी जायज़ था। मेन गेट तक गाड़ी ला रहा हूँ, तुम पहुँचो जल्दी, कहते आफी गाड़ी लेने पहुँचा था। बासिम ने आखिरी बार वासिफ के बेहोश वजूद को ठोकर मारते वानिया के रोते बिलखते वजूद को चादर में छिपाते बाहों में उठाया था। बच्चा, वो कुछ कहना चाह रही थी बासिम से। वानी, कुछ नहीं हुआ, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस, कहते इसने इसकी गर्दन की पिछली रग दबाई थी और वो बेहोश हो गई थी। ऐसा बासिम ने इसीलिए क्या था कि वो स्ट्रेस ना ले और मज़ीद कुछ ना सोचे। इसके बेहोश वजूद को चादर में लपेटे वो दोनों दोस्त बैरूनी दरवाजे से निकले गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी जन करती आलम के फार हाउस से बहुत दूर निकल गई थी। अशल, ये दोनों फाइल्स हैं, ये पकड़ो, इन्हें पढ़ो अच्छे से। इसमें वो सारे गड़े मुर्दे दफन हैं जो तुम्हारे लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। वासिफ अंकल ने दो फाइल्स अशल को पकड़ाई थी। ठीक है, और कुछ? इसने फाइल्स पकड़ते पूछा था। और कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूँ तुम इन्हें तसल्ली से पढ़ो और फिर इस केस को एक अलग रुख से देखो, कहते इन्होंने इसकी तरफ देखा था। ठीक है, मैं फिर निकलता हूँ। और ये आईना किधर गायब है? आज मेरे घर पर तो शायद वो मौजूद नहीं। वो जब मेरी तुमसे बात हुई थी इसके बाद ही घर पर आ गई थी। मैंने इसे कहा था आज का दिन रेस्ट कर लिए। वैसे भी जब तुम ये फाइल्स पढ़ लोगे तब इसके लिए काम डबल होने वाला है, इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। क्या तैमूर अंकल की फ़ाइल भी इन फाइल्स में मौजूद है? एहसन ने पूछा था। हाँ, वासे अंकल ने जवाब दिया था। ठीक है, फिर हम निकलते हैं, एहसन ने अशल की तरफ देखते कहा था। भाई आप घर जाएं, मुझे अरबत से कुछ काम है, एहसन को कहते वो फाइल्स उठाता इसके साथ ही बाहर निकला था। ठीक है, फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ड्राइवर को कॉल करके पूछ लेना वो हनी को याद से स्कूल से पिक कर ले, एहसन ने आगे बढ़ते कहा था। जी भाई, कहते वो दोनों अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़े थे। एहसन ऑफिस जाने के लिए और अशल अरबत के घर जाने के लिए। क्या करूँ, मुफादा का कैसे पता करूँ? कोई नंबर भी तो नहीं है पास मेरे। ऐसा करती हूँ, अशल के आने से पहले पहले मैं मुफादा की तरफ से हो आती हूँ, अशल को पता भी नहीं चलेगा, कहते इसने पक्का इरादा किया था। डरते डरते और फिर निकली थी। बाहर मौजूद गाड़ी के पास खड़े होते इसने ड्राइवर को आवाज़ दी थी। जी बीबी। ड्राइवर हाथ बांधे नजरें झुकाए इसके पास आकर खड़ा हुआ था। मम, मुझे अरबत सिकंदर के घर ले जाएंगे? इसने अपना एतमाद बहाल करते ड्राइवर से कहा था। मगर बीबी, अशल सर की इजाज़त के बगैर? नहीं, इनसे इजाज़त मैं ले चुकी हूँ, आप जल्दी करें, इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते कहा था। मगर बीबी, मुझे अभी हनी बाबा को लेने जाना है, ड्राइवर ने एक और जवाब पेश किया था। कितने बजे जाना है आपको? गाले ने दरवाजे पर हाथ रखते पूछा था। 2 बजे, ड्राइवर ने कहा था। ठीक है, अभी सिर्फ 1:30 बजे हैं, आप ऐसा करें मुझे छोड़ आए, 20 मिनट का भी रास्ता नहीं है, जल्दी करें, टाइम ज़ाया मत करें, कहती वो गाड़ी में बैठी थी। इसका दिल तड़प रहा था मुफादा से मिलने के लिए। ड्राइवर भी इसकी ज़िद के आगे हार मानता गाड़ी में बैठा था और गाड़ी स्टार्ट की थी। वो इसके करीब बढ़ रहा था और वो पीछे होती जा रही थी। जितने कदम वो इसकी तरफ बढ़ा रहा था वो इतने कदम पीछे जा रही थी। एक तो वो शर्टलेस था, ऊपर से भीगे बाल, बुखार में तपता सुर्ख चेहरा और चेहरे पर छाई
پس مردگی، اس کے شیمپو کی اس سے اٹھتی خوشبو اور کلون کی خوشبو نے بخار میں بھی مفادہ کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ وہ پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی۔ ماما ماما میں وہ دیکھو اربت، اگر تم نے مجھ سے زبردستی، وہ اور بھی کچھ کہتی جب اس نے اس کے بالکل پاس دیوار پر انٹرکام کو اٹھایا تھا اور کان سے لگایا تھا، یعنی وہ اس کی طرف نہیں بلکہ انٹرکام کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ جان بوجھ کر اس کو غلط سمجھ رہی تھی۔ ہیلو احمد انکل، کمرے میں کھانے کے لیے کچھ بھجوا دیں، زیادہ ہیوی نہیں، جسٹ جوس اور سلائس کہتے اس نے انٹرکام رکھا تھا اور پیچھے کی طرف ہوتے ڈریسنگ میرر میں کھڑے ہو کر بال بنانے لگا تھا۔ تو تم ایسے آدھے ننگے اس کمرے میں نہیں گھوم سکتے، اس نے اس کے سر پر پہنچتے کہا تھا، مگر اس نے ہیئر برش واپس رکھتے اس کی بات کو اگنور کرتے پرفیوم اٹھا کر خود پر چھڑکا تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں اربت سکندر، پوزش ہوئی تھی اس کے نہ بولنے سے۔ اس نے تب بھی نوٹس نہیں لیا تھا، الماری میں سے اپنی ایک ہینگر شدہ شرٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑی تھی پہننے کے لیے۔ تم مجھے یوں اگنور نہیں کر سکتے، کیوں لائے ہو مجھے یہاں جب مجھ سے بات نہیں کرنی تھی تو؟ اب اسے رونا آنے لگا تھا، اس نے اس کے ہاتھ سے شرٹ پکڑ کر نیچے پھینکتے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی ڈیٹ بنا جواب دیے بغیر دوسری شرٹ نکالنے لگا تھا۔ میں تمہیں نہیں پہننے دوں گی جب تک میری بات کا جواب نہیں دو گے، اس نے ایک بار پھر سے چیختے ہوئے شرٹ نیچے پھینکی تھی اس کے ہاتھ سے پکڑ کر۔ اسی دوران دروازہ ناک ہوا تھا۔ یس، اربت نے دوبارہ سے الماری میں سے شرٹ نکالتے کہا تھا۔ اربت بابا، یہ احمد انکل نے اندر آتے فرش پر گری اس کی شرٹ کو دیکھتے پھر مفاتہ کو روتے دیکھتے کہا تھا۔ وہ پریشان ہوئے تھے اربت کو لے کر، ایک بار پہلے بھی انہوں نے مفاتہ کو اربت کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا تھا۔ بی بی کو دے دیں یہ انکل، اور انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آپ انہیں اسی وقت مہیا کریں گے۔ سامنے ٹیبل پر ان کی میڈیسن ہے، آپ فاطمہ بی سے کہیں گے ان کی میڈیسن ان کو وقت پر ملنی چاہیے۔ احمد کو ڈیٹیل سے کہتے اس نے شرٹ دونوں بازوں میں پہنی تھی۔ جی بہتر اربت پاپا، یہ لے بیٹا، احمد انکل نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے مفاتہ کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی، سنا آپ نے، لے جائیں اٹھا کر اسے، کہتے وہ بجلی کی تیزی سے اس تک پہنچی تھی اور ٹرے اٹھا کر اتنی زور سے زمین پر پٹکی تھی کہ سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اربت نے غصے سے مفاتہ کی طرف دیکھا تھا۔ احمد انکل بھی ہکا بکا ہوئے مفاتہ کو دیکھ رہے تھے۔ آپ جائیں احمد انکل، دوسری ٹرے لے آئیں، اور اگر یہ بھی توڑ دیں پھر لے آئیں، مگر ان کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، کہتے اس نے شیشے کی طرف مڑتے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے چاہے تھے۔ جب وہ اس تک پہنچتی اس کے بٹن بند کرتے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتے اس نے غصے سے اس کے کالر کو دبوچا تھا اپنی مٹھیوں میں۔ اربت نے اس کے نرم گرم ہاتھوں کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس کیا تھا، دل میں سکون اترا تھا۔ میری ذمہ داری تم پر ہے اربت سکندر، تمہارے نوکروں کی فوج پر نہیں۔ میرا سر پھٹ رہا ہے، کیوں مجھے اذیت دے رہے ہو؟ اس کی آسودہ آنکھوں میں دیکھتے پہلے وہ چلائی تھی اور پھر آخری لفظ بڑے کرب اور اداسی میں ادا کیے تھے۔ اربت نے غصے کو پیتے اپنے پھٹتے سر کو برداشت کرتے اس کے آنسوں سے نظریں چراتے اپنے کالر سے اس کے ہاتھ پیچھے کیے تھے اور مڑا تھا۔ اب میں سمجھی تم مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے ہو۔ تم شرمندہ ہو اپنے رات والے عمل سے، خود کو سزا سنا رہے ہو مجھ سے دور رہ کر، مگر ایک بات یاد رکھنا اربت سکندر، مفاتہ اصغر تمہیں اپنی زندگی میں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس بار اس نے چلاتے ہوئے شدید ذہنی اضطراب میں کہا تھا۔ اس نے اس کے لفظوں پر ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھی اور صوفے پر بیٹھتے شوز پہننے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میری بھی بات سن لو، تم نے میری کسی بات کا جواب نہیں دینا، مت دو، مگر مجھے اس کمرے اپنے رشتے سے آزاد کر دو، پھر چاہے میں عالم سے نکاح کروں یا پھر۔ اس کے شوز پہننے کے ہاتھ رکے تھے، بجلی کی تیزی سے اٹھتا تھا اور اس تک پہنچا تھا۔ مجھے اپنے رات کے کیے کسی عمل پر کوئی پچھتاوا، کوئی دکھ نہیں، سنا تم نے؟ جو رات نکاح کے بعد تمہارے قریب آ کر تمہیں منانا چاہا وہ میرا حق تھا، میں اب بھی چاہوں تو اپنے حق کا اچھے سے استعمال کر سکتا ہوں، مگر کروں گا نہیں مفاتہ بی بی، کیونکہ اب مجھے تم سے رتی برابر بھی محبت نہیں رہی۔ دوسری بات، نکاح سے پہلے جو میں نے تمہارے ساتھ کرنا چاہا اس کی وضاحت میں تمہیں بہت جلد دوں گا۔ تیسری اور آخری بات، تم اربت سکندر کی بیوی ہو اور میری بیوی کسی غیر مرد کا نام لے، مجھے یہ برداشت نہیں۔
تمہیں کسی اور کے لیے چھوڑنے سے پہلے میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈالنا پسند کروں گا۔ یاد رکھنا یہ بات، اس کے پچھلے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے کہا تھا۔ اس کی بات پر وہ بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر بیٹھا تھا۔ جسم ویسے ہی تپ رہا تھا، اب تو دل بھی جل رہا تھا۔ اس کے لفظوں کی مار سے عالم 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 کیا تھا اس میں جو اس کو اربد میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا دل جلا تھا۔ میں چیخ چیخ کر کہوں گی، اربد سکندر مجھے تمہارا ساتھ منظور نہیں۔ اس نے روتے ہوئے اس سے بال چھڑواتے کہا تھا۔ شوق سے کہو، مجھے اعتراض نہیں، مگر آخری سانسوں تک تم اربد سکندر کی بیوی کہلاؤ گی۔ کہتے اس نے اپنے آپ پر ضبط کیا تھا۔ تم مجھ پر رعب نہیں ڈال سکتے، تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، دھمکا نہیں سکتے۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ تم بھول رہی ہو مسز اربد سکندر، جو میں کر سکتا ہوں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ استہزائیہ ہنسی ہنستے وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وہ بال مٹھیوں میں جکڑتی غصے سے زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر آ رہا تھا جب سامنے سے آتے اشل سے ٹکرایا تھا۔ اوہو، اندھے ہو کیا؟ کدھر جا رہے ہو اتنے غصے میں؟ اشل نے اس کو روکتے کہا تھا، جس کی غصے سے آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ کاش ایک خون معاف ہوتا تم میں اس عالم نام کا کانٹا اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینکتا، اس نے نفرت سے کہا تھا۔ ویٹ، اور وہ کیوں؟ اشل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے لیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ زندگی عذاب بنا دی ہے اس خبیث نے میری، تم بتاؤ تم برداشت کرو گے اگر تمہاری بیوی تمہارے سامنے یہ کہے کہ اسے تمہارے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو؟ اس نے اپنے غصے پر ضبط کے پہاڑ بٹھاتے بڑے کٹھن مراحل سے گزرتے یہ لفظ کہتے، پھر میں خود کو نامرد سمجھوں گا۔ اس نے استہزائیہ ہنسی ہنستے کہا تھا۔ کتے انڈائریکٹلی مجھے نامرد کہہ رہا ہے؟ کیا کرتا، اسے گولی مار دیتا اس بات پر، پھر میں برد کہلاتا۔ اشل کی بات سن کر اس نے جبڑے بھینچے تھے۔ ایسا کب کہا میں نے؟ ضروری تو نہیں عورت پر ہاتھ اٹھا کر ہی اپنی مردانگی ثابت کی جا سکتی ہے۔ مردانگی ثابت تب ہوتی ہے جب تم عورت کو اپنی موجودگی کا، اپنی محبت کا احساس دلاؤ، اس کے آس پاس محبت کے ایسے رنگ بھرو جن میں وہ صرف اور صرف تمہیں دیکھے، تمہیں محسوس کرے اور تمہیں بتائے محبت کے سارے رنگوں میں سب سے دلکش رنگ ہے محبوب کے گلابی لبوں پر مسکراہٹ۔ اس نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا۔ او اچھا، اب دی اشل سفیر ہمیں بتائیں گے کہ محبت کے رنگ کیا ہیں اور احساس کیسے دلایا جاتا ہے۔ تم تو رہنے ہی دو، جتنا میں نے غالیہ کو تمہارے حساس میں مسکراتے دیکھا ہے مجھے پتا ہے۔ اس نے بھی اسے کھری کھری سنائی تھی۔ غالیہ اشل سفیر میرے احساس سے ہی تو نکل نہیں پاتی، ابھی تو صرف اشل سفیر اس کی حفاظت پر مامور ہے۔ محبت کے ساز تم چھیڑے ہی نہیں، جب چھیڑوں گا تو اس میں میرا عشق رقص کرے گا۔ اس نے ایک گہری سرد آہ بھرتے کہا تھا۔ ابھی تو صرف تیرا درد ہی اس میں رقص کرتا ہے۔ اس نے موقع کب چھوڑا تھا؟ وہ دن بھی دور نہیں جب تم مجھے یہ کہو گے کہ اشل سفیر تم اور غالیہ الگ انسان لگتے ہی نہیں۔ اربد مجھے پہلے محبت کا فلسفہ بڑا عجیب لگتا تھا۔ میں سوچتا تھا ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اتنی حد تک جنونی کیسے ہو جاتا ہے کہ اسے اس کی خوشبو ہی دور سے محسوس ہو جاتی ہے، مگر اب مجھے لگتا ہے محبت تو پہلی سیڑھی ہے عشق تک کے سفر کی۔ میں نے غالیہ سے محبت کرنے کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، مگر میری آنکھوں نے پہلی بار اس پر نظر پڑتے ہی مجھ پر محبت کی بندگی کی ابتدا کی تھی۔ میں اس کے خیالوں کی اپنے ارد گرد پھیلی اس کی خوشبو کی نفی کرتا رہا، مگر وہ میرے ہر احساس پر حاوی ہوتی رہی۔ شاید محبت کا سفر ہی انکار سے اقرار تک کا ہے، اور جب اقرار ہو جاتا ہے پھر ہوتی ہے عشق کی ابتدا، وہ ابتدا جس میں مر کر ساتھ چھوڑتے ہیں ان کے جو نبھانے والے ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا، ایک حسرت سی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا یار گوڑے گوڑے عشق کی تباہیوں میں ڈوب چکا ہے، اس لیے تو نے اس پر کیس نہیں کیا۔ اربد نے اس کے لفظوں پر یقین کیا تھا۔ ہاں، جس رات میں اس سے مل کر آیا تھا اس رات میں نے بہت سوچا تھا، اور پھر میں نے دشمن کو اس کے پھینکے کارڈ سے کھیلنے کی کوشش کی تھی، اور اب بھی کر رہا ہوں۔ اس نے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ مگر اس سب میں تو غالیہ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ تجھ پر پھر سے وہ اعتبار نہیں کر پائے گی۔ اشل، اسے بے اعتباری کی مار نہ مار، اس کا زہر
बड़ा जानलेवा होता है। तू इसको सब कुछ बता कर भी तू इसको अपने साथ। नहीं अरबत, मुझे गालिया को अपनी कमज़ोरी नहीं अपनी ताकत बनाना है। और रही बात बेएतबारी की तो अच्छा ही है ना, इसी बहाने मेरी मोहब्बत का इत्मीनान भी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि गालिया अशल सफ़ीर कितने पानी में है। इसने जवाब पेश किया था। मोहब्बतों में इम्तिहान नहीं होते अशल, इसने लहजे में सख्ती लाते कहा था। मोहब्बतों में बेएतबारी भी नहीं होती अरबत। जब मैं इस पर एतबार करके इस पर इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो इसको भी मेरे रवैये मेरे लहजे पर एतबार करना होगा, मुझे मजबूत बनाना होगा, इसने दो टोक लहजे में कहा था। एक अशल सफ़ीर और एक अशल सफ़ीर की मंतके, अरबत ने चपाते हुए कहा था। वैसे मुफादा की चॉइस अच्छी है, आलम इतना भी बुरा नहीं। अशल ने इसे छेड़ते आंख विंक की थी। तो करवा देते, फिर इसका निकाह इससे मेरे पल्ले क्यों बांधा है इसे, अरबत ने जलते कुड़ते अशल से कहा था। मुझे लगा तुम इससे मोहब्बत नहीं है, मुझे इससे मोहब्बत कर देते इसका निकाह आलम से, कम अज़ कम मेरी जान तो छुटती इस किस्म की लड़की। ठक, अभी वो मज़ीद कुछ कहता, मुफादा जो पीछे खड़ी अरबत की बात सुन रही थी, इसके पास आते इसने खाने की ट्रे ज़ोर से फेंकी थी कि सब कुछ किरचों में तब्दील हुआ था। मिनट से पहले अशल और अरबत एक साथ खड़े हुए थे। अशल के चेहरे पर हैरत और गुस्सा था, जबकि अरबत जब के मरहल से गुजर रहा था। मैंने तुमसे कहा था अपने नौकरों की फ़ौज को मना करना, मुझे तंग मत करे। ना तो मुझे तुम्हारा दिया खाना चाहिए और ना ही तुम्हारी हमदर्दी और दवाइयाँ, इसने गुस्से से कुराते कहा था। इस कस्म की लड़की को तुम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है तो जान छुड़वा लो ना मुझसे, दो मुझे अभी के अभी तलाक। मुफादा ने आगे बढ़ते अब की बार अरबत का गिरबान पकड़ा था। ये कौन सा तरीका है मुफादा, किसी से बात? आप चुप रहेंगे? यह हम दोनों मियाँ बीवी का आपसी मसला है, इसने उंगली उठाकर वार्न किया था अशल को। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो मुझे भी तुमसे कोई जानलेवा इश्क नहीं है, मुझे तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बिस्तर की जीनत बनाना। बस शट अप, अरबत ने चिल्लाते हुए कहा था और हाथ उठाया था इसे मारने के लिए, मगर फिर हाथ वापस गिरा गया था। मारो, रुक क्यों गए? उठाओ हाथ, मुफादा ने इसके गिरते हाथ की तरफ देखते कहा था। मुफादा, ये क्या है सब? गालिया जो अभी अंदर दाखिल हुई थी मुफादा की तरफ देखते दूर खड़े पूछा था। वो अरबत और मुफादा को देख रही थी जो सामने खड़े थे, जबकि अशल की इसकी तरफ पुश्त थी। मुफादा ने गाले की आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा था। अशल ने इसकी आवाज़ सुनते आंखें मींची थी, उसे माथे पर ढेरों बल आए थे। तुम ऐसे कैसे अरबत से बात कर सकती हो, ये कौन सा तरीका है? अभी वो चलते हुए इस तक पहुंची ने वाली थी जब रास्ते में ही हाथ बढ़ाकर अशल ने इसे अपनी तरफ खींचा ताकि वो इसके सीने से टकराते टकराते बची थी। इसने इस अचानक अफ्तार पर मजबूती से आंखें मींची थी। इसके कलोन की खुशबू इसे अपने इर्द गिर्द महसूस हुई थी। इसके हाथों के लम्स से इसके इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजने लगी थी। खौफ से हलक खुश्क हुआ था। इसके कॉलर को मुट्ठियों में जकड़ते वो गिरने के डर से इसके बाजू पर पड़ी तकरीबन मरने वाली हालत में थी। आंखें खोलो गालिया अशल सफ़ीर, इसके चेहरे के उतरते रंगों को देखते अशल के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। अपने कॉलर पर इसका लड़ते हाथों की गिरफ्त इसे बेचैन कर गई थी। कितना डरती थी वो इससे। मैं वो अशल बस मुफादा को देखने आई थी, इसने इससे पीछे हटते मुफादा के करीब जाते कहा था। किसकी इजाज़त से? अशल धाड़ा था। एक बहन को दूसरी बहन से मिलने से आप रोक सकते हैं? इस बार मुफादा बोली थी। नहीं रोकूंगा मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, मगर मेरी एक शर्त है, तुम अभी के अभी अपने रवैये पर अरबत से माफ़ी मांगोगी। अशल ने गालिया का हाथ पकड़ते इसको अपने पास खड़ा करते कहा था। नहीं मांगूंगी मैं माफ़ी। क्या इसने मुझसे माफ़ी मांगी? जब इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था तब आप कहाँ थे? ये तो कुछ नहीं, इन 4 महीनों में इसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना नहीं तो मेरा नाम भी मुफादा असगर नहीं। ये तो कुछ नहीं, इन 4 महीनों में इसकी ज़िंदगी जहन्नुम ना बनाई तो मेरा नाम भी मुफादा असगर नहीं। इसने अरबत की तरफ हकारत भरी नज़र डालते कहा था। नहीं कहा मैंने इसे माफ़ी का, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो कभी किसी औरत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे साथ इसने वो सब किया तो इसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। ठीक है, जितना तुम इसे टॉर्चर करोगी इससे कहीं भरकर मैं तुम्हारी बहन को टॉर्चर करूँगा। अगर तुम अरबत से माफ़ी नहीं मांगोगी तो गालिया तो तुमको इन कांच के टुकड़ों पर चलना होगा। उतारो जूते अपने।
اشل نے پہلے مفادہ کی طرف دیکھتے کہا تھا، پھر غالیہ کی طرف دیکھتا کہا تھا اور حکم دیا تھا۔ غالیہ نے بے یقینی سے اشل کی طرف دیکھا تھا۔ محبت کا رہا سامان بھی ختم ہوا تھا، وہ ایک آخری اٹکی کیل تھی محبت کی۔ اشل سفیر نے وہ بھی آج جڑ سے اکھاڑ دی تھی، منٹوں میں اسے بے مول کر دیا تھا۔ اشل سفیر کی زندگی میں سب کچھ اہم ہو سکتا تھا سوائے غالیہ فضل کے، اس بات پر آج مہر لگی تھی۔ اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے جوتے اتارے تھے۔ بھابھی پلیز یہ مت کریں، اربت نے آنسو بہاتی غالیہ کی طرف دیکھتے کہا تھا، جو اب ننگے پاؤں بکھرے کانچ کے برتنوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یار اشل منع کر، مجھے نہیں چاہیے کسی کی سوری، اس نے اشل کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ غالیہ کے بڑھتے قدم اب مفادہ کی سوری روکیں گے، اس نے بے حس بنتے غالیہ کی طرف دیکھتے کہا تھا، جس کی آنکھوں میں لکھی درد کی تحریر کو اشل سفیر نے بڑے ضبط کے ساتھ پڑھا تھا۔ غالیہ نہیں، سوری اربت پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس سے پہلے کہ غالیہ کا پاؤں کانچ پر پڑتا، مفادہ نے اسے پیچھے کو کھینچتے اربت سے بھرائی آنکھوں سے کہا تھا اور غالیہ کو حق کیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم، اس نے غالیہ کے آنسو صاف کرتے پوچھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہارا فیور ٹھیک ہے اب؟ اس نے اس سے الگ ہوتے پوچھا تھا۔ کیوں چن لیے ہیں تم نے یہ سب؟ درد تم ایسی تو نہیں تھی، مفادہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے، اور ہاں ایک اور بات مفادہ، اب اگر تم نے اربت سے بدتمیزی کی تو یاد رکھنا تمہاری بہن کو سکون سے میں رہنے نہیں دوں گا، اشل نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر غالیہ کا ہاتھ تھاما تھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مفادہ نے ڈبڈباتی نظروں سے ان دونوں کو جاتے دیکھا تھا اور آگے بڑھی تھی کہ اسے چکر آیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ گرتی اربت نے اسے بازو میں اٹھایا تھا۔ چھوڑو، مجھے نہیں چاہیے تمہاری ہمدردی، اس نے روتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ اس کی سنے بغیر اسے کمرے میں لے کر گیا تھا اور اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ شش، چپ، ایک دم چپ، اربت نے اس کے آنسو صاف کرتے، اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑتے اس کے اوپر سایہ فگن ہوتے کہا تھا۔ مفادہ کی سانسیں اس کی سانسوں سے ٹکرائی تھی، دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، اس کی ذرا سی غربت اسے بے چین کر دیتی تھی۔ مت اذیت دو مجھے بھی اور خود کو بھی، اس نے باری باری اس کی نم پلکوں پر لب رکھتے کہا تھا۔ مفادہ کو اس کے جھلستے لبوں کے لمس سے سکون ملا تھا، جیسے تڑپتے دل پر کسی نے فوار ڈالی ہوں۔ اس کی گرم سانسیں اس کی طبیعت کا بوجھل پن سنا رہی تھیں مفادہ کو۔ اگر وہ اذیت میں تھی تو بخار میں پھنک وہ بھی رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو اربت سکندر، اس نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچتے اس کے سینے میں منہ چھپاتے کہا تھا اور ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ آئی نو مفادہ اربت سکندر، اس نے پوری شدت سے اسے خود میں بھینچتے اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹتے کہا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور وہ اس کے بالوں پر لب رکھے اسے محسوس کرتے آنکھیں بند کیا کر گیا تھا۔ یہ احساس ہی کافی تھا کہ وہ اس کی دھڑکنوں کے قریب تھی، اس میں اپنے درد کو، اپنی نمی کو اڈیل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی ہچکیاں گہری سانسوں میں تبدیل ہو گئی تھی، وہ سو چکی تھی۔ اربت نے پاؤں سے ہی اپنے جوتے اتار کر پھینکے تھے، پھر دوسرے ہاتھ سے کمفرٹر کھینچتے دونوں پر ڈالا تھا۔ جیب سے موبائل نکال کر سوئچ آف کیا تھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا، پھر ریموٹ اٹھا کر ساری لائٹس آف کی تھی۔ مفادہ کے چہرے کا رخ اپنے چہرے کی طرف کرتے ہاتھ کی پش سے اس کے آنسو صاف کیے تھے، پھر اس کے ہونٹوں کے کنارے پر نرمی سے لب رکھے تھے کتنی دیر وہ اس کی نرمی کو آنکھوں بند کیے محسوس کرتا رہا تھا، پھر اس کے چہرے کو سینے سے لگاتے اسے خود میں گھساتے گہرا سانس لیتی آنکھیں بند کی تھی۔ اب وہ سکون چاہتا تھا، اور پھر محبوب کی غربت سے بڑھ کر بھی کوئی سکون میسر آ سکتا ہے کہیں سے؟